الوکیل نعم المولا و نعم النصیر الحمد للہ الواحد الاحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على حجة ثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يا صاحب الزمان صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صلوات محمد وآل محمد. سلامت رہے مومنین کرام. بی بی پاک آپ کے حق میں بہت دعائیں دیتی ہیں. یہاں صف اعضاء میں رونق افروز ہوئے ہیں. پہلے بھی ان کے ذکر میں شرکت تھی, وہاں ان کے فرزند کا ذکر ہوا, اور یہاں پاک بی بی کا ذکر ہے. ان کی محفل ہے, ہر محفل کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے. سلامت رہیں. یہ وہ ذکر ہے جو قرآن کی مانند ہے. قرآن کو جتنی بار پڑھا جائے اس کی لذت میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے. یہ ذکر بھی ایسا ہے کہ یہ قرآن ایک اللہ کے نبی نے دنیا میں قرآن چھوڑا اور ایک اپنی اطرت و اہل بیت کو چھوڑا. دونوں کی تاثیر ایک ہے, دونوں کی عظمت ایک ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے آخری وقت میں آخری فرمان میں یہی فرمایا تھا, انی تارک فیکم الثقلین, میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی, ایک اللہ کا قرآن اور ایک میری اہل بیت. سبحان اللہ. ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی, جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو. حتیٰ یاردا علی الحوض الکوثر, حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پر یہ چیزیں پہنچے گی. اتنا روشن, اتنا واضح پیغام, اتنا واضح فرمان. اب بھی مسلمان ان کی مرضی ہے, پھر ان کے ضمیروں کی آواز ہے کہ رسول پاک کے اتنے روشن فرمان کو پھر بھی وہ کسی اور تعویل میں لے جائیں اور گھمائیں اور طرف پھیریں, تو پھر ان کی مرضی ہے. اللہ کے نبی نے آخری وقت بھی حجت تمام کر دی کہ اگر راستہ مستقیم پہ قائم رہنا ہے تو ان دو چیزوں کے ساتھ رہنا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری بر حبیب خدا امام الانبیاء بلند تر صلوات. مومنین کرام, قرآن پاک بھی ذریعہ نجات. توجہ چاہتا ہوں, بہت پیاری بی بی کے مجلس ہے, ہو سکتا ہے اور رونق نہ ہو جی. عصمت کی ملکہ کی یہ محفل ہے. قرآن بھی انسان کے لیے ذریعہ نجات ہے. قرآن انسان کا معلم ہے. قرآن انسان کی بخشش کی ضمانت دیتا ہے. قرآن انسان کو عزت عطا کرتا ہے. قرآن انسان کو کامیاب کرتا ہے. قرآن انسان کو اللہ سے ملاتا ہے.
قرآن انسان کو اہل بیت سے ملاتا ہے، قرآن انسان کو نبیوں سے ملاتا ہے، قرآن اتنی عظیم المرتبت کتاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے بھی ہدایت کا موجب ہے میرا قرآن۔ سبحان اللہ کے نبی نے ایک یہ عظیم قرآن پاک نور ہمارے لیے چھوڑا اور اسی کے ہم پلا۔ ساتھ ہی فرمایا ہے اطرتی اہل بیتی، اور دوسری چیز میں اپنی اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں اہل بیت۔ جیسے قرآن ذریعہ نجات، اہل بیت بھی ذریعہ نجات۔ جیسے قرآن اللہ تک انسان کو پہنچاتا ہے، اہل بیت بھی اللہ سے ملاقات کرو۔ جیسے قرآن عزت بخشتا ہے، اہل بیت بھی مومن کو عزت بخشتے ہیں۔ قرآن اور ان میں فرق نہیں ہے مومنین۔ سنیے گا کہ اس بارگاہ میں آنا، اہل بیت اطہار کے دروازے پہ آنے سے انسان کیسے نجات حاصل کرتا ہے۔ توجہ سے بیٹھے نوجوان بھائی، ایک حضرت فضیل ابن ربی گزرے ہیں، حضرت فضیل ابن ربی، یہ عرب کی بہت بڑی مشہور شخصیت ہے اور بہت بڑے مجتہد ہو کر گزرے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ یہ بارگاہ جیسے قرآن نجات عطا کرتا ہے نا، اہل بیت بھی ایسے ہی نجات عطا کرتے ہیں۔ کیا خوبصورت یہ بارگاہ ہے، کیا عظمت ہے اس گھرانے کی اور اس ذکر کی کہ کتنے بڑے پر تقصیر، بڑے گناہگار اس دروازے پہ آ کر بخشے جاتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اب جناب فضیل ابن ربی، مومنین تاریخ میں اب ان کے بارے مطالعہ کریں تو آپ کو نام ملے گا کہ انہوں نے فلاں امام سے روایت کی، نبی سے روایت کی، فلاں فلاں امام سے، فقہ میں ان کے نظریے چلتے ہیں۔ لیکن ابتدا دیکھیں کہ یہ پاک گھرانہ کتنا انسان کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ جناب فضیل عرب کے مشہور ڈاکو تھے۔ میڈیا تک میری آواز جاری، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ عرب کے بہت مشہور ڈاکو، اور اتنے مشہور تھے کہ جو بھی کوئی بھی وہاں غلطی کرتا، جرم کرتا، خطا کرتا، نام جناب فضیل کا بنتا کہ فضیل کر کے چلا گیا ہے، یہ ظلم ہے، یہ ڈاکہ ہے، یہ چوری ہے، یہ فضیل کر کے گیا ہے۔ بھلے انہوں نے نہ بھی کی ہو، مشہوری اتنی ہو گئی گناہوں میں، غلط کاموں میں، کہ جناب فضیل کا نام بنتا ہے۔ اب دیکھیے ایک قافلہ جا رہا ہے، لیکن جناب فضیل اہل بیت اطہار کے بڑے سچے محب تھے، اگرچہ کام غلط لیکن محب بڑے سچے تھے۔ اور یہ واقعہ ہے بھی اسی موضوع میں کہ اگرچہ آپ کیوں نہ بڑے گناہگار ہو جائیں، کتنے خطا کار ہو جائیں، اہل بیت کی سچی محبت کو نہ چھوڑنا، یہ محبت آپ کو پھر بھی نجات دے دے گی۔ تو اب دیکھیے مومنین، جناب فضیل ایک قافلہ جا رہا ہے کربلا زیارت کے لیے، خواتین کا قافلہ ہے، اور اس دور میں کہ وہاں اس وقت نہ اتنی بسیں، نہ اتنی سہولیات، جنگل ہی جنگل تھے کربلا کے سفر میں، تو جنگلوں میں تنہا لوگ نہیں زیارت پہ جاتے تھے، قافلوں کی شکل میں جاتے تھے۔ تو ایک خواتین کا قافلہ چلتا ہے، کربلا زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو جنگل سے گزر رہے ہیں، راستے سے تو ایک گروہ آتا ہے ڈاکوؤں کا، انہوں نے ان خواتین کو روکا اور ان کے مال اسباب زیورات سب کچھ لوٹ لیا۔ جب لوٹ کر وہ چلے گئے نا، تو یہ روتی پیٹتی جا بھی کربلا رہی ہیں، بد دعا دینے لگی کہ یا اللہ فضیل ایسا ہو جائے، فضیل کو تباہ کر دے، ہمارے اسباب اس نے لوٹ لیے، ہمارے زیور اس نے لوٹ لیے، جبکہ فضیل نہیں تھا۔ اب یہ جا رہی ہیں، پیچھے سے گھوڑے پر سوار ہو کر جناب فضیل بھی آ گئے،
قریب سے گزر رہے ہیں تو عورتیں اونچی آواز سے رو بھی رہی ہیں اور ان کا نام لے کے بد دعا بھی دے رہی ہیں کہ خداوندہ فضیل کو تباہ کر، اس نے ہمیں لوٹا ہے، اس نے ہم زیارت پہ جا رہے ہیں، ہمارے اسباب لوٹ لیا ہے۔ اب انہوں نے گھوڑا روکا اور پوچھا کہ اے بیبیوں بتاؤ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ تو وہ کہنے لگیں یہاں ابھی ایک گھوڑوں کا قافلہ تھا، فضیل کا قافلہ تھا، فضیل کے ساتھی تھے، انہوں نے ہمیں لوٹا ہے اور آگے چلے گئے ہیں۔ اب انہوں نے ان کو نہیں بتایا۔ توجہ رہے کہ یہ گھرانہ کتنا عظیم گھر ہے، ان کی ولایت، ان کی محبت انسان کو کس طرح گناہ سے کھینچ کر کتنا پاکیزہ بناتی ہے۔ اب جناب فضیل نے جب یہ سنا دل میں بہت رونے لگ گئے اور اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں اس قافلے کے پیچھے، دوڑاتے ہوئے جا کر ان کو مل جاتے ہیں اور ان کو روکا، اور مشہور بھی تھے، سب ڈاکوؤں کے سردار بھی بنے ہوئے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ فضیل ہے، سب ادب سے رک گئے، اور جناب فضیل کہتے ہیں کہ ابھی جو خواتین کا قافلہ آ رہا تھا ان کے اسباب و مال و زیورات آپ نے لوٹے ہیں؟ کہنے لگے بالکل ہم نے لوٹے۔ اب جناب فضیل کہتے ہیں سارا سامان مجھے دے دو، چونکہ یہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، انہوں نے احترام اور سب کچھ ان کو دے دیا۔ یہ تاریخ کا واقعہ ہے مومنین۔ اب یہ سامان لے کر واپس آتے ہیں، ان خواتین کے قافلے تک پہنچے اور ان سب بیبیوں سے پوچھا ایک ایک سے کہ آپ کا کیا ہے، آپ کا کیا ہے، آپ کا کیا، لے کر گئے، سارے کا سارا سامان ان کو دے دیا، اور کہنے لگے کہ اے بیبیوں میرے حق میں دعا کر دو کہ خدا مجھے معافی دے دے، خدا میری توبہ قبول کر لے۔ وہ کہنے لگیں آپ کے حق میں ہماری بڑی دعائیں ہیں، ہمارا لوٹا ہوا اسباب فضیل لے کر گیا، آپ ہمیں واپس لے کر دے رہے ہیں، آپ کے حق میں ہماری بڑی دعائیں ہیں۔ تو اس وقت فضیل رو کر کہتا ہے کہ یہی تو میرے لیے رونے کا مقام ہے کہ اے بیبیو فضیل میں ہوں، میں نے نہیں لوٹا تھا آپ کو، میں نے نہیں لوٹا تھا، وہ اور ڈاکو تھے، کیونکہ میں بدنام اتنا ہو گیا ہوں کہ آپ نے میرا ہی نام لگایا ہے، میں فضیل ہوں، آپ کو واپس دے رہا ہوں۔ اس وقت کہنے لگی کہ ہمیں غلطی یہ آپ کی مشہوری سے، ہم آپ سے معذرت چاہتی ہیں۔ تو جناب فضیل کہتے ہیں نہیں، اب ایک میرے اوپر آپ احسان کریں، میں بھی آپ کے ساتھ کربلا آتا ہوں، میں بھی زیارت کے لیے آتا ہوں۔ انہوں نے گھوڑے کو چھوڑ دیا، اس قافلے کے ساتھ نالین اتار دی، ننگے پاؤں اس قافلے کے ساتھ چلے اور رونا شروع کر دیا۔ کربلا پہنچے، کربلا ذریعے مولا حسین کے دروازے پر آئے۔ خوش قسمت مومنین عزادارو، کیونکہ اب پہلے مجلس سن چکے ہیں، میں زیادہ لمبی مجلس نہیں کرنا چاہتا۔ تو اب جب کربلا یہ قافلہ پہنچتا ہے نا، ان بیبیوں سے جناب فضیل گزارش کرتے ہیں میں بڑا گناہگار ہوں، اور اتنا گناہگار ہوں کہ گناہ کوئی کرتا ہے نام میرے لگتا ہے، بیبیوں میں آپ سے دستبستہ یہی درخواست کرتا ہوں کہ ذریعے مولا پر میرے لیے دعا کر دو، میری توبہ قبول کر لے اللہ تعالی۔ اب یہ ساری خواتین واقعاً موقع ایسا بن گیا، انہوں نے اسباب آ کر واپس دیے، ان کے دل سے دعا اٹھی، مولا کو درخواست دی مولا ان کو اللہ معاف کرے۔ سب بیبیوں نے دعا کی۔ اب فضیل کیا کر رہے ہیں توجہ چاہتا ہوں، جناب فضیل مولا کی دہلیز پر جا کر سر رکھ کے رونا شروع کر دیا، اور روتے روتے کہتے ہیں مولا اس وقت تک سر نہیں اٹھانا جب تک آپ کی طرف سے مجھے آواز نہ آئے کہ تیری توبہ قبول ہے۔ دیکھیں پھر مومنین کے ایمان بھی دیکھیں، محبوں کا یقین بھی دیکھیں۔ بیدار ہو کر بیٹھے، میں لمبی مجلس نہیں پڑھ رہا۔ تو اب جب جناب فضیل نے یقین کے ساتھ رونا بھی شروع کیا، دہلیز پہ سر رکھا ہوا ہے اور روتے روتے دعا بھی مانگ رہے ہیں، معافی بھی مانگ رہے ہیں، مولا حسین آپ کا یہ دروازہ ہے، آپ کا وہ گھر ہے جس گھر میں میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔
آپ کے علاوہ میری توبہ اور جلدی کسی مقام پہ قبول نہیں ہو سکتی۔ مومنین، پورا دن گزر گیا سجدے میں رو رہے ہیں، آگے رات ڈلتی ہے رو رہے ہیں، رات کا کوئی آدھا حصہ گزرتا ہے تو ایک مولا کے خاص خدام کو مولا کی طرف سے اشارہ ہوا کہ جاؤ فضیل کو کہو تیرا سردار حسین فرما رہے ہیں تیری توبہ قبول ہے، آ جاؤ میری زیارت کرو۔ نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت بر محمد و آل محمد صلوات۔ تو مومنین، بس میں تمام کر رہا ہوں، آج اتنی کافی ہے مجلس کہ دیکھیے فضیل کے گناہ کی حد بھی دیکھیں، اتنی بدنامی کہ پورے عرب میں یہ گناہگار مشہور تھا۔ اب آیا ہے نیت کر کے دروازہ مولا پہ اور آ کر رو رو کر کہتا ہے مولا آپ کے دروازے پہ بھی آؤں اور پھر بھی جا کر اسی طرح گناہ کروں، ایسا میں زمار نہیں بننا چاہتا۔ زمار کا بڑا مقام ہے۔ مولا اگر میری توبہ قبول ہے تو آپ کی بارگاہ سے سوال کرتا ہوں مجھے علم و عمل اتنا عطا ہو جائے کہ باقی زندگی میں آپ کی دین کی ترویج کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے جاؤں۔ تو دیکھیں مومنین، مولا حسین نے نگاہ فرما دی، بارگاہ میں آئے، زری کو گلے لگایا اور وہاں رو رو کر مولا کی بارگاہ میں بھلا اس آدمی کو کیوں نہ رونا آئے جس کو ابھی سے تھوڑی دیر پہلے صدا آئی ہو کہ آجا تیری توبہ قبول ہے، وہ تو پھر اس خوشی میں بھی رو رو کر زری کو گلے لگا رہا ہے، شکریہ بھی کر رہا ہے اور مولا سے پھر دعائیں بھی مانگ رہا ہے۔ دعا یہی ہے مولا باقی زندگی میری علم و عمل کی بن جائے، ترویج دین کے لیے بن جائے۔ میرے سردار کربلا نے ایسی توبہ قبول ہونے کی شفاعت فرمائی دربار خدا میں کہ باقی زندگی میں جناب فضیل بن کر مشہور ہوئے، پہلے ڈاکو کے نام پہ، باقی زندگی اس توبہ کے بعد، زیارت کے بعد اتنے صاحب فضیلت عالم بنے، اتنے مورخ بنے، اتنے فقیہ بنے کہ بعد میں آج بھی فقہ میں ان کے نظریے پڑھا جاتے ہیں کہ جناب فضیل نے اس مسئلے میں یہ فرمایا تھا۔ یاد رہے یہ وہ دربار ہے کہ آپ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اس دربار میں آپ جنت لے کر جاتے ہیں، اس دربار میں آپ بخشش لے کر جاتے ہیں، اس دربار میں آپ نور لے کر جاتے ہیں۔ یہ ہے دربار جناب زہرا، اور بی بی پاک وہ اللہ کی مقرب اور مقدرہ ہیں، جہاں بھی جس مشکل مقام پہ اللہ کی توحید کو ضرورت پڑی ہے، ہر مقام پہ خرچ بی بی زہرا نے کیا ہے۔ میں نے آیا مبارک آپ کی خدمت میں جو پڑھی ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل بہت پیاری کل بیان ہوگی، آج اتنا کافی ہے کہ کاش دنیا پہچانتی جناب بطولت ہر، رونا اسی بات کا ہے مومن، دل روتے ہیں اور بے ساختہ دل روتے ہیں جب بھی بی بی کا ذکر آ جائے۔ یہ لوگوں نے پہچانا نہیں ہے، لوگوں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا، کتنا احترام کرتے تھے اپنی پیاری بطول کا، اللہ کے حکم سے کرتے تھے، لیکن حیرانگی کی یہ بات ہے زیادہ مدت بھی نہیں گزری ہے رسول اللہ کی وفات کو، چند دنوں کے بعد بی بی پاک کے اوپر مصیبتیں شروع ہو گئی۔ بی بی پاک کی عجیب داستان بن گئی۔ کتنا پیارا بھی مرثیہ پڑھ رہے تھے بھائی کہ بی بی پاک کی پسلیاں توڑ دی مسلمانوں نے، میرا ناک زبان سے پڑھ لینا آسان ہے مومنین، جی حیران ہے کائنات، حیران ہوتے ہیں ہم کہ چند دنوں میں اتنا بڑا ظلم، اور پھر ہیں بھی کلمہ گو لوگ، اور پھر اسی جنت کا ارادہ رکھتے ہیں جس کی مالک جناب بطول ہے۔
جس کی مالک جناب زہرا ہے. ہر مقام پہ خدا کے دین کو خطرہ ہوا، خدا کو قرآن کو خطرہ ہوا. بی بی نے خرچ کیا، قرآن کو بھی بچایا ہے، دین کو بھی بچایا ہے. اس لیے رضا فاطمہ رضا خدا بن گئی. میں قربان جاؤں بی بی پاک پہ. میرے عزادار بھائیوں، جب بی بی مدینہ میں بابے کی وفات اور جدائی میں روتی تھی نا، تو زمین مدینہ کو زلزلہ آتا. یہ آپ سنتے رہتے ہیں، جزاک اللہ جزاک اللہ. لیکن سوچنے کی بات ہے بھائی، بی بی گھر میں روتی ہیں، زمین ساتھ کیوں زلزلے میں آ جاتی ہے؟ اللہ اکبر. یعنی اتنا بڑا غم اور دکھ تھا بی بی کا، جو زمین بھی ساتھ روتی تھی، زمین بھی برداشت نہیں کرتی تھی. لیکن عجیب وہ مسلمان تھے کہ کہتے ہیں آ کر دروازے پر، یا علی اپنی بنت رسول سے کہو، اپنی زوجہ سے کہو اپنے رونے کا وقت مقرر کرے، ہماری نیند میں خلل آتا ہے. اللہ اکبر. بی بی آپ کی مصیبت سے قربان جائے. جی مولا علی سوال کرتے ہیں کہ لوگوں، کبھی آپ نے بنت رسول کی آواز سنی ہے؟ آپ کے کانوں تک کبھی رونے کی آواز آئی ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، رونے کی تو آواز کبھی نہیں آئی. لیکن جب زمین مدینہ میں زلزلہ آتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے زہرا بابے کو رو. اتنا دکھی رونا تھا زہرا بی بی کا. عزادارو، اس وقت مولا آ کر بی بی سے اطلاع دیتے ہیں کہ آپ کے بابے کی امت کا یہ سوال ہے. تو بی بی نے پھوئی سوال کیا کہ یا علی آپ نے نہیں کہا کبھی میری آواز ان کے کانوں تک گئی ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں اے بنت رسول، میں نے تو یہی جواب دیا ہے، لیکن کہتے ہیں جب زمین کو زلزلہ آتا ہے ہماری نیندیں خراب ہو جاتی ہیں. بی بی کہتی ہے یا علی ان سے کہہ دو آج کے بعد میں مدینے میں بابا کو نہیں روں گی. عزادارو، عجیب قسمت تھی رسول اللہ کی بیٹے کی. او میرے مسلمان بھائیوں، ہم اس لیے تو بی بی کو روتے ہیں، بی بی کے غم میں روتے ہیں. اور ہم نہیں روتے، خود رسول اللہ روتے ہیں، خود ائمہ معصومین روتے ہیں کہ وہ مخدرہ جس کے گھر میں قرآن آیا ہے، جس کے گھر میں انبیاء آئے ہیں، جس کے گھر میں امام آئے ہیں، اس کے ساتھ مسلمانوں نے کیا سلوک کیا ہے کہ مدینہ سے اپنے گھر سے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ لیتی ہیں. ہر صبح مدینہ سے باہر کتنے کلومیٹر فاصلہ کر کے جا کر بیت الحزن میں بی بی روتی ہے. بیت الحزن بنایا ہے مولا علی نے، مدینے سے باہر آ کر روتی تھی بی بی، زخمی پسلیوں کے ساتھ، زخمی پہلو کے ساتھ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آتی. اور ایک دن مولا علی جب پہلے آئے، دیکھا بیت الحزن کو لوگوں نے مسمار کر دیا ہے، اور روتے ہوئے واپس آئے. کہتے ہیں بنت رسول آپ کی اپنی قسمت، اور لوگوں نے وہاں بھی آپ کا رونے کا مکان گرا دیا ہے. اور اس وقت بی بی کیا کرتی ہے؟ آتی ہے بابے کی مزار پہ اور گلے لگا کر کہتی ہے اللہم اجل وفاتی، اے میرا اللہ میری اب موت جلدی آ جائے، میں دنیا سے تنگ آ گئی ہوں. او زہرا دنیا کے مصائب اب نہیں اٹھا سکتی، میرا اللہ مجھے جلدی موت دے دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. میرا مالک، میرے خالق، اس پاک عظیم تبسل اور عظیم واسطہ کا واسطہ میرا اللہ،
ہماری یہ محفل عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کے صدقے میں ہماری توبہ قبول فرما، ہماری خطائیں معاف فرما، ہمارے مریضوں کو شفا عام فرما، اے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ ناظرین جو بھی نیک تمنا لے کر بیٹھے ہیں سب کی پوری فرما، سب کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما، پریشانیاں دور فرما، سوائے غم میں اہل بیت کے ہر غم سے محفوظ فرما۔ بی بی پاک کا صدقہ میرا اللہ ان مومنین کو میرا اللہ ہمیشہ عزت عطا فرما، ان کے نیک حاجتیں، نیک تمنائیں، ان کے بچوں کی سب کی پوری فرما، خصوصاً بانی مجلس ان کی اور ان کے بچوں کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، اس مجلس عزا کا ثواب تمام مومنین مومنات جو دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی روح کو پہنچا، خصوصاً بانی مجلس کے مرحومین کی روح کو اس کا ثواب دے۔ یا اللہ ہمارے پاک ایمان کا ظہور جلد فرما، ان کے لشکر میں شامل ہونے کی ہمیں اہلیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد۔